ذمہ داری، میری ذمہ داری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام میری ذمہ داری، مائی رسپانسبلٹی کے ساتھ ایک بار پھر حاضری ہے۔ شروع میں درود پاک کی ایک فضیلت سن لیجئے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو تصنیف ہے تاریخ مدینہ، اس میں ارشاد فرماتے ہیں مومن صادق اور محب مشتاق پر لازم ہے کہ درود پاک کی کثرت کرے اور دوسرے اعمال پر اسے مقدم یعنی بڑھ کر جاننے میں کمی نہ کرے۔ جس قدر عدد یعنی فگر، جس قدر عدد مخصوص کر سکے کرے درود پاک پڑھنے کے لیے، ایک خاص عدد، ایک خاص فگر مخصوص کرے کہ اتنا درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اس مقررہ عدد کو روزانہ کا ورد بنائے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فیض القدیر میں فرماتے ہیں یعنی تھوڑا عمل جو ہمیشگی کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عمل سے بہتر ہے جو کثیر یعنی زیادہ ہو لیکن ہمیشہ نہ ہو۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں، اور اپنے لیے ایک عدد، ایک فگر جو ہے وہ مقرر کر لیں کہ میں روزانہ اتنا درود پاک پڑھتا رہوں گا، جتنا آپ کے لیے آسانی ہو۔ لیکن جو عدد آپ مقرر کریں پھر یہ ہے کہ وہ اس پر ہمیشگی ہو، اس پر آپ استقامت کے ساتھ اس کو کریں۔ مثلا آپ نیت کر لیں کہ 500 بار یا 300 بار یا 200 بار یا 100 بار، اگر 313 بار علماء فرماتے ہیں روزانہ درود پاک پڑھ لیا جائے یا اس سے زائد، پڑھنے والے کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے رول ہیں جو ایک وقت میں بھی بعض اوقات ایک فرد کئی رول ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں جو یعنی گھر کا وہ سربراہ ہے، تو گھر کے سربراہ کی حیثیت سے اس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ شوہر کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ اس کے بچے ہیں تو باپ کی حیثیت سے ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ پھر اس کے بہن بھائی ہیں، وہ ان کی بھی بعض اوقات کفالت کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات والدین کی خدمت بھی اس کے ذمے ہوتی ہے اور ظاہر ہے اس کو کرنی ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ یعنی یہ تو اس کا گھر میں اور اس کے محلے میں اس کا رول ہے۔ جہاں وہ جاب کر رہا ہے وہاں اس کو اپنی ذمہ داری ایک امپلائی کی حیثیت سے، ملازم کی حیثیت سے پوری کرنی ہے۔ اس کی جاب ایسی ہے کہ کئی لوگ اس کے ماتحت ہیں، تو ماتحتوں کی حقوق وہ بھی اس کو پورے کرنے ہیں۔ جو مالک ہے اس حوالے سے ذمہ داریاں وہ بھی اس کو پوری کرنی ہوتی ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ معاشرے میں بہت سے ایسے رول ہوتے ہیں جس میں کوئی چیز ہمارے سپرد کی جاتی ہے، یعنی کوئی مال ہمیں دیا جاتا ہے، کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، تو وہ استعمال کے لیے لیں، یا کوئی ویسے امانتاً ہمارے پاس رکھواتا ہے تو اس کی حفاظت یہ بھی ہمارے ذمے ہوتی ہے، اس کو اچھے انداز سے لوٹانا۔ اگر استعمال کے لیے لی ہے تو استعمال کرنے کے بعد یعنی استعمال بھی اس کا حفاظت کے ساتھ ہو، اچھے انداز سے ہو، اور اس کو پھر واپس بھی کیا جائے۔ تو یہ یعنی مختلف حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آج اس پروگرام میری ذمہ داری میں انشاءاللہ امانت کے حوالے سے جو میری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نیت کریں کہ پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ اول تاخر اس پروگرام میں حاضری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دین اسلام جو ہے یہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے دین اسلام نے ایسے اعمال، ایسے افعال ان کے کرنے کا حکم دیا ہے جن کے ذریعے ہم لوگوں کے حقوق ادا کر سکیں، جن کے ذریعے انسانی حقوق کا تحفظ ہو۔ ایسے ہی افعال اور اعمال میں ایک مبارک جو عمل ہے، مبارک فعل ہے، وہ ہے امانت داری۔ اور سبحان اللہ عز و جل، جو مسلمان ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ عز و جل، آپ کی جو امانت داری ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے امین، اور سبحان اللہ اعلان نبوت سے پہلے بھی یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے کی، آپ کے امانت دار ہونے کی گواہی جو ہے وہ مکے کے رہنے والے دیا کرتے تھے۔ اور جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت جن لوگوں نے آپ کو اپوز کیا، مشرکین مکہ جو آپ کے مخالفین، بدترین مخالف تھے، وہ بھی سبحان اللہ عز و جل آپ کے ان اوصاف کو نہ صرف مانتے تھے بلکہ ویسے وہ آپ کی مخالفت کرتے تھے لیکن اپنی امانتیں جو ہیں وہ آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو امانت داری، یعنی کتنے بلند درجے کے آپ سبحان اللہ عز و جل وہ امانت کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اور سبحان اللہ عز و جل جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں اپنے فالورز کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، وہ یہی ہے کہ مسلمان بھی امانت دار ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں۔ آج ہم معاشرے میں اگر دیکھیں تو بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز دے گا یا کوئی رقم دے گا یا کوئی مال دے گا، کوئی اس طرح مادی شے ہوگی تو اس کی حفاظت کرنا یہ یعنی وہ امانت ہے اور اس کی حفاظت امانت داری ہے۔ بالکل یہ اگر کوئی کسی سے آپ پیسہ لیتے ہیں، کوئی رقم لیتے ہیں، کوئی اور شے آپ کے سپرد کرتا ہے، کوئی مادی شے، تو وہ امانت ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن صرف یہی امانت نہیں ہے، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، ایک وائڈ رینج ہے اس کی۔ جس طرح یہ امانت ہے اسی طرح اور بہت ساری امانتیں ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اللہ پاک اور اس کے بندوں کے وہ حقوق جو ہمارے ذمے ہوں اور ان کی حفاظت اور ادائیگی ہم پر لازم ہو، یہ سب امانت ہیں، ان کو امانت کہتے ہیں۔ اور ہمارا جو سلسلہ یہ بھی اسی حوالے سے میری ذمہ داری، تو جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہمیں پورے کرنے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، تو یہ سب جو ہے یہ ذمہ داریاں یہ امانت ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کریم اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی یہ بھی امانت داری ہے۔ چنانچہ نماز پڑھنا یعنی حکم اس کا، تو نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، فرض ہونے کی صورت میں حج ادا کرنا، سچ بولنا، دیگر نیک اعمال بجا لانا، یہ سب امانت میں داخل ہے۔ اسی طرح انسان کے اعضاء جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھ ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، کان ہے جس سے سنتے ہیں، ہاتھ ہے جو حرکت کرتے ہیں اور بہت سارے کام ہم ہاتھوں سے کرتے ہیں، قدم ہے جن سے ہم چلتے ہیں۔ تو جسم کے یہ اعضاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ امانت عطا کی ہے، اور ان اعضاء کا ہمیں وہ استعمال کرنا ہے جن کے استعمال کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یعنی ان اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں لگانا، بلکہ اس میں امانت داری یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے آنکھ ہے تو آنکھ وہ نہ دیکھے جس کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح کان سے ہم وہ نہ سنیں جس کے دیکھنے سے منع کیا گیا، ہاتھ اس طرف نہ اٹھے، وہ کام نہ کرے جس کے کرنے سے منع کیا گیا، قدم اس طرف چل کر نہ جائے جس طرف چل کے جانے سے منع کیا گیا۔ تو یہ جو اعضاء ہیں، زبان، آنکھ، کان، دل، یہ سب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور ان اعضاء کو گناہوں سے بھی بچانا ہے، فضولیات سے بھی بچانا ہے۔ یہ ان اعضاء کے معاملے میں امانت داری ہے۔ یوں ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت وسیع مفہوم ہے امانت کا، کسی دوسرے کے راز کی حفاظت کرنا، کسی کی کوئی بات ہمیں پتہ چل گئی ہے، کسی نے ویسے اپنی خود کوئی بات ایسی بتائی ہے جو راز کی بات ہے، جو دوسروں کو نہیں بتانی، تو ایسی بات دوسروں کو نہ بتانا، یہ بات بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر ہم یہ بات جو واقعی راز کی بات ہے کسی شخص کو بتائیں گے، دوسرے شخص کو جس کو نہیں بتانی تھی، تو یہ بھی امانت داری کے خلاف ہوگا۔ تو راز کی بات کی حفاظت کرنا۔ یوں ہی اگر کوئی مسلمان ہم سے کسی معاملے میں مشورہ لیتا ہے، اب مشورہ دینے والا بھی امین ہوتا ہے،
مثال کے طور پر کاروبار کے حوالے سے کوئی پوچھتا ہے، کسی شخص کے ساتھ لین دین کے حوالے سے پوچھتا ہے، تو اب جو درست رائے ہے اور درست مشورہ ہے وہ دینا، یہ بھی یعنی جو کہ مشورہ دینے والا امین ہے، تو یہاں یہ امانت ہے کہ ہم اس کو صحیح مشورہ دیں، اس کو غلط گائیڈ نہ کریں۔ اور اگر ہمیں نہیں پتہ اس بارے میں تو ہم اپنی اٹکل سے، اپنی سوچ سے، اپنی طرف سے کوئی بات، چونکہ اس نے پوچھا تو مجھے بتانا پڑے گا، تو ایکسپرٹ بن کے بتا دیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا، اگر نہیں پتہ تو واضح بتا دیں کہ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے۔ یوں ہی مسلمان کے عیبوں کی حفاظت، اس کے اگر گناہوں پر کسی حوالے سے، کسی ایک گناہ پر یا زیادہ کسی معاملات کا پتہ چلا ہے تو اس کے عیبوں کو چھپانا، عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، لوگوں کے سامنے اس کے گناہوں کا اظہار نہ کرنا۔ یوں ہی ہم جاب کرتے ہیں تو جاب کرنے میں جو کام ہمارے سپرد ہے وہ احسن انداز سے کرنا، مزدور ہے اس کا صحیح مزدوری کرنا، ملازم کا اپنی ملازمت جو ہے وہ اچھے انداز سے پوری کرنا، اور مزدور، ملازم، امپلائیز، سیلز مین جو ہمارے یعنی جو ہمارے پاس اجیر ہیں وہ اپنا کام پورا کرتے ہیں تو اب ان کی پوری سیلری بر وقت ادا کرنا، تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ امانت داری میں داخل ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی منصب ملتا ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے، جیسے گورنمنٹ کے عہدے ہوتے ہیں، بعض اوقات آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، NGOs ہوتی ہیں، دیگر اس طرح فلاحی کام کے ادارے ہوتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی ہے، تو اس طرح ان میں بھی جو ڈیزیگنیشنز ہوتی ہیں، جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو عہدے ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں امانتیں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو احسن انداز سے پورا کرنا یہ بھی امانت داری میں داخل ہے۔ اگر کوئی احسن انداز میں پوری نہیں کرے گا اور خدا نہ خواستہ ایسا کرے گا کہ وہ یعنی اپنے منصب کا غلط استعمال کرے گا، کسی کی حق تلفی ہوگی یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا، شریعت کی حد ٹوٹے گی، تو اب یہ گناہ گار بھی ہوگا۔ اب ایسے میں جو منصب دینے والے ہیں، جو چوائس کرنے والے ہیں، چاہے وہ حکومتی عہدے دار ہوں یا کسی انجمن، کسی آرگنائزیشن، کسی تنظیم کے عہدے دار ہوں، جب انہوں نے کسی کو کوئی عہدہ دینا ہو تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اہل شخص کو دیں۔ اگر وہ کسی نااہل کو دیں گے کسی بھی وجہ سے، اس کے ساتھ کوئی قرابت داری ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، یا وہ آپ کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے، یا ویسے آپ کو وہ پسند ہے، یا کوئی اس کی سفارش کرتا ہے، تو کسی کی ناجائز سفارش کو لے کر یا کسی بھی وجہ سے آپ اگر نااہل کو کوئی منصب دیتے ہیں تو آپ کا یہ منصب دینا یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور یعنی اب اگر کوئی اس انداز سے کوئی کسی منصب پر آ گیا، منصب دینے والے نے اس میں خیانت کی، اس نے اس کی اہلیت اور اس کی قابلیت کو پیش نظر نہیں رکھا، کسی نااہل کو رشوت لے کر، یا یعنی رشوت جب لیتا ہے تو اہل کا حق مارا جائے گا، یا کسی کی ناجائز سفارش کو لے کر، یا کسی بھی وجہ سے اپنی کسی قرابت داری پر ایسے نااہل شخص کو کوئی منصب دے دیا، تو یہ خیانت کے ساتھ ملک و قوم کے زبردست نقصان کا باعث بنے گا۔ اور یہ کتنا ناپسندیدہ ہے، آپ اس روایت سے اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کسی شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سونپی گئی، کوئی ذمہ داری دی گئی، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی یا تعلق کی وجہ سے دے دیا، یعنی وہ اس کا اہل نہیں تھا، دوستی اور تعلق کی وجہ سے اس کو عہدہ دے دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ نااہل کو ذمہ داری دینا، نااہل کو عہدہ سپرد کرنا، یہ جو ہے یہ بھی امانت میں خیانت ہے، اور اس سے جہاں اہل کا حق مارا جا رہا ہے، نااہل جو ہے وہ آ رہا ہے، ایک بہت بڑا لانگ ٹرم جو نقصان ہے وہ ملک و ملت کا ہوتا ہے، اداروں کا نقصان ہوتا ہے۔ نااہل لوگ جب اس طرح بیٹھیں گے تو پھر اس کا ڈیمیج ہوگا، وہ ڈیمیج پورے ملک کے لیے ہوگا، پوری قوم کے لیے ہوگا، پورے ادارے کے لیے ہوگا۔ کسی آرگنائزیشن میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس پوری آرگنائزیشن کے لیے وہ یعنی نقصان کا باعث ہوگا، اور پھر یعنی جب یہ نقصان اتنے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے تو پھر معاشرے میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، افراتفری پھیلتی ہے، اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور قیامت کی نشانیوں میں بھی ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ یعنی جب ایسا ہو، یہ ایک روایت میں اس طرح سے ہے حدیث پاک میں کہ فرمایا گیا، جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی جو اس کے اہل نہیں ہیں، اس کے لیے قابل نہیں ہے، تو قیامت کا انتظار کرو۔
یہ خیانت جس کا میں ابھی تذکرہ کروں، یہ گورنمنٹ کے اداروں کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ کسی بھی حوالے سے کوئی ذمہ داری، چاہے آرگنائزیشنز ہوں، چاہے NGOs ہوں، چاہے دینی تنظیمیں ہوں، یا ویلفیئر کے ادارے ہوں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ہے کاروباری ادارہ اور وہ کسی پرائیویٹ ادارہ ہے، پرائیویٹ کمپنی ہے، کسی ایک فرد کی ہے، یا چند افراد مل کر اس کو چلا رہے ہیں، ان کے شیئرز ہیں، تو اس طرح وہ کاروبار ہے، بزنس ہے، لیکن جن کے سپرد وہ کام کیا گیا ہے، جو اس میں آگے باڈی رکھی گئی ہے، مینیجرز وغیرہ ہیں، جو ایگزیکٹوز ہیں، جو اس کو چلا رہے ہیں، اب جو اونر ہیں، ایک ہے یا زیادہ، انہوں نے اس تمام کام ان کے سپرد کیا۔ اب اگر یہ اپنی کسی ذاتی دوستی کی وجہ سے، ذاتی تعلق کی وجہ سے رشوت لے کر یا کسی بھی طرح کسی نااہل کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کو کسی ایسی جگہ پر لاتے ہیں جس کا وہ اہل نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ اس پورے ادارے کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے، اور یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو جو بھی ہمیں ذمہ داری ملتی ہے کسی بھی حوالے سے، اس کا صحیح، یعنی اپنے عہدے کا، اپنے منصب کا صحیح استعمال کرنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ جو ایک وسیع اس کا مفہوم ہے امانت کے، اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی داخل ہیں، ہمارے سلسلے کا، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے ظاہر اس میں مکمل احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو امانت کا اور امانت داری کا بڑا زبردست اور ایک وسیع مفہوم ہے، جس کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پر اچھا اخلاق، اچھا کردار، اس سے ہم ہٹ رہے ہیں، جہاں بہت ساری جگہوں پر کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا سلسلہ ہے، لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے معاشرے میں امانت داری یہ بھی بہت کم ہے۔ لوگ یعنی کوئی کسی کی چیز تھوڑے وقتی استعمال کے لیے لیتے ہیں اور اس استعمال میں بھی احتیاط نہیں کرتے، اور بعض اوقات واپس بھی وقت پر نہیں کر رہے ہوتے۔ چیز لی، کسی سے بائک لیا کہیں جانے کے لیے، واپس یعنی ایک تو اس کو ڈرائیو بڑا رف انداز میں کیا، پھر واپس آئے تو اس کو یعنی بر وقت واپس بھی نہیں کیا، اپنے پاس ہی رکھ لیا، اپنے پاس ہی کھڑا کر لیا، جب وہ مانگے گا پھر دیں گے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ استعمال کے لیے لی جاتی ہیں، گھریلو استعمال میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، قریبی پڑوسیوں سے لے کر، مثلا کوئی آئرن جو ہے، استری، وہ لے کر آ گئے، اب وہ اس کو یہ چاہیے تو یہ تھا کہ استعمال بھی صحیح اور بر وقت واپس کریں، واپس نہیں کیا جاتا۔ برتن استعمال کے لائے جاتے ہیں، واپس نہیں کیے جاتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا وغیرہ آیا، کسی موقع پر کوئی کھانا آیا، اس میں وہ برتن تھے، وہ برتن رکھ لیے، پھر خود ہی استعمال بھی کر رہے ہیں اور ان کو واپس بھی نہیں کر رہے۔ بعض اوقات اس طرح برتن ڈیمیج بھی ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بعض اوقات وہ گم جاتے ہیں۔ تو اس طرح بہت زیادہ جو یہ ایک سلسلہ ہے یہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ نے جو یہ اعضاء دیے ہیں یہ بھی امانت ہے، ان کا بھی غلط استعمال ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور ساتھ ساتھ عہدوں کا، اپنی ذمہ داری کا جو غلط استعمال ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں کس قدر ہے۔ جبکہ سبحان اللہ عز و جل جو دین اسلام کی شان ہے، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، سبحان اللہ، جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومنین ہیں، وہ ان کی یہ شان بیان کی گئی کہ وہ امانت ادا کرنے والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک کا بھی آپ نے فرمان سنا کہ جو امانتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو۔ اور سبحان اللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی ہمیں یہی درس مل رہا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ جس بھی حوالے سے کوئی امانت ہے ہمارے پاس، کوئی مادی امانت ہے، کسی کو کوئی رقم ہے، کسی کی کوئی شے ہے، اس نے ہمارے پاس رکھوائی ہے یا ہم نے استعمال کے لیے لی ہے، تو ہم اس کی حفاظت بھی کریں، اس کو وقت پر واپس بھی کریں، اور خدا نخواستہ اگر اس میں کہیں کوئی ڈیمیج ہوتا ہے، ہماری کوتاہی سے نہیں، ویسے اگر کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اب ہمیں اس سے معذرت بھی کرنی ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہماری اس میں کوتاہی نہیں ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا غور کریں گے، ان ڈیپتھ دیکھیں گے تو ہماری کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں اس پر خود سے کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے ہمیں جس کی امانت تھی اس کے ساتھ مشورہ کر کے علماء کرام سے رہنمائی بھی لینی چاہیے کہ وہ امانت جو ہمارے پاس رکھوائی گئی، ہم نے آرائتاً کوئی چیز لی تھی استعمال کے لیے، اب وہ ضائع ہوئی، کوئی ڈیمیج ہوا، کوئی نقصان ہوا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں اس پر کچھ تاوان دینا پڑے۔ تو ایسی صورت میں ہم خود سے فیصلہ نہ کریں کہ میری تو اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ ہم جو ہے یعنی ایک طرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، اور جس کی وہ چیز ہوتی ہے وہ ظاہر ہے اس کی سوچ اس سے مختلف ہوتی ہے۔ تو ہم
کسی عالم دین سے رجوع کریں، کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے علماء کی بہاریں ہیں، کسی عالم دین سے رجوع کریں، دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں، مفتیان کرام ہیں دعوت اسلامی کے، ان سے رجوع کریں اور اس پر معلوم کر لیں کہ اب اس صورت میں کہ جب وہ چیز ہمیں دی گئی تھی حفاظت کے لیے امانت کے طور پر، اب وہ ڈیمیج کسی بھی طرح ہوئی تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہوگا، پھر جو شرعی حکم ہو ہم اس کو نافذ کریں۔ اگر یہ حکم بنتا ہے کہ یعنی ہمیں وہ اس کا تاوان وغیرہ دینا پڑے گا تو تاوان بھی دیں، معافی کی صورت بنتی ہے معافی مانگیں، اور اگر بالفرض ہماری اس میں کوتاہی اس طرح سے نہیں ہے اور یعنی یہ شرعی حکم ملتا ہے کہ ہمیں اس کا تاوان وغیرہ نہیں دینا پڑے گا تو ہم جس کی چیز تھی اس کو راضی کر لیں اور بتا دیں۔ ظاہر ہے الحمدللہ عز وجل اللہ کے کرم سے ہمارے معاشرے میں جو مسلمان ہیں وہ شریعت کے احکام کو فالو کرتے ہیں، شریعت کے احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ بہت کوئی اللہ ایسا ہوگا کوئی بد نصیب کہ جو شریعت کے احکام کو سننے کے بعد جو پس پشت ڈالے۔ تو اگر کوئی ایسی صورت بنے تو اس میں بھی ہم خود سے اپنی جان چھڑانے کے بجائے کہ نہیں وہ اس میں میری کوتاہی نہیں ہے، وہ تو یوں ہو گیا، آپ نے کسی سے کوئی چیز لی تھی، سواری لی تھی، گاڑی لی تھی، اب آپ لے کر گئے، کوئی ڈیمیج ہوا، کوئی نقصان ہوا، حادثہ ہو گیا، کوئی اس کی چیز جو ہے انجن میں یا کوئی اور ایسی خرابی پیدا ہوئی، کوئی نقص پیدا ہوا، تو ہم خود سے فیصلہ کرنے کے بجائے اس طرح اور بھی چیزیں گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں اگر ہم لیتے ہیں اور اس میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے تو خود سے فیصلہ کرنے کی بجائے ہم رہنمائی لے لیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ان کی اچھے انداز سے حفاظت کریں اور جیسے ان کو استعمال کرنا چاہیے جو پراپر وے ہے اس میں استعمال کریں۔ پھر اگر پھر بھی کوئی ڈیمیج ہوتا ہے تو ہم اپنی جان نہ چھڑائیں بلکہ ہم یعنی علماء کی رہنمائی میں جو ہمیں گائیڈ کیا جائے، جو ہمیں حکم ملے ہم اس کو فالو کریں، تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل اس طرح یہ امانت داری کا پاس بھی رہے گا۔ اور جب ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی امانتیں جو ذمہ داریاں ہیں یا جو دیگر اس مفہوم میں آ رہا ہے اپنی اپنی امانتیں پوری کریں گے، اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل سب کے حقوق ادا ہو رہے ہوں گے۔ آج ایک یہ جو پرابلم ہے کہ میں اپنا حق تو طلب کر رہا ہوں لیکن مجھے کرنا کیا ہے، میری رسپانسبلٹی کیا ہے، میں اس سے جی چراتا ہوں۔ تو اگر میں اپنا حق مانگنے کی بجائے اپنی ذمہ داریاں پہچان کر، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا بن جاؤں گا، جب دوسروں کے حقوق پورے ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ہم میں سے ہر ایک جب دوسروں کے حقوق کا پاس رکھے گا، اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا، امانت کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، میری ذمہ داریاں ہیں، جب میں ان کو سمجھوں گا اور ان کو پورا کروں گا تو انشاءاللہ سب کے حقوق ادا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اگر ہم مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی رسپانسبلٹیز یہ بھی سیکھنے کو ملیں گی، دوسروں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں یہ بھی سیکھنے کو ملیں گے، اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے مدنی چینل کے تمام ویورز سے کہ آپ مدنی چینل دیکھا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو دنیا میں بھی ملیں گی اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی دین اسلام کی مبارک تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میری ذمہ داری، میری ذمہ داری